رشتے داروں کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جتنے لوگ آئے مولا سبھی کی جائز تمنا پوری عطا فرما دے اور سبھی کی عمروں میں برکت عطا فرما دے۔ ابھی جو قرآن پاک کی عظیم الشان تلاوت پڑھنے کا شوق حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کی موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور ہم دنیا میں آئے تو ایک امتحان گاہ ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد ہمارا ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ ہم عبادت کریں، اللہ کی یاد کریں، آخرت کی تیاری کریں۔ آج ہمارے ساتھ سب ہے، دوست ہے، رشتہ دار ہے، بھائی ہے، لیکن روح نکل جاتی ہے اور قبر میں کوئی نہیں آتا۔ قبر میں جانے کے بعد لوگ رکھ کے چلے آتے ہیں۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم کیا فرمائے قبر کے متعلق سنو، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ قبرستان میں جاؤ تو ہمارا کیا ہے، کوئی بیڑی پیتا، کوئی پان کھاتا ہے، اللہ اور باتیں کرتا ہے دنیا میں۔ یہ عبرت جسے آپ چھوڑے جا رہے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں لایا ہوں، کل تجھے بھی آنا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں، آج تو 2 پیر سے چل کے آئے، کل تجھے 4 آدمی چھوڑنے آئے گے۔ ہم چھوڑتے ہیں نا، جب قبر کو رکھتے ہیں نا مردے کو، میت کو، تو یہ آواز دیتی ہے کہ کل تیری بھی باری ہے، قبل کر، آخرت کی تیاری کر لے۔ کیا؟ اور آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جب تم قبرستان جاؤ تو جانے کے بعد اپنے رشتہ دار کی قبر اتنی دیر رکو، کیا رکو کہ ایک اونٹ کو ذبح کر دو۔ کیا؟ تو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگتا ہے اونٹ کو ذبح کرنے۔ اتنی دیر تک آپ یہ کیوں سنیے؟ اس لیے کہ دنیا میں تھے، دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، دل بہلاتے تھے۔ آج دل بہلانے والا کوئی نہیں ہے قبر کے اندر، تو وہ روح آواز دیتی میرا بیٹا رک جا، اس لیے کہ ابھی سوال و جواب ہوگے، نکیرین آئے گے۔ اگر آپ وہاں بیٹھتے ہیں نا تو روح کو تسلی ملتی ہے۔ انتقال جو کر جاتا ہے ماں باپ میں سے کوئی بھی، تو اس روح کو سکون ملتا ہے کہ میرا بیٹا بیٹا ہوا ہے۔ اور بیٹھنا ہی نہیں بلکہ آقا پہ درود شریف پڑھا کرو اور کلمہ شریف پڑھا کرو تاکہ اللہ اس مرحوم کی بخشش عطا فرما دے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پہلی حدیث سنیے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اور ایک نقل کے سیدنا صدیق اعظم نے ماں باپ کے متعلق، قبر پہ جانے کے متعلق، رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت کے مالک، حوض کوثر کے مالک، تمام نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، پیغمبر اسلام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، اور کون یہ نقل کر رہا ہے حدیث یہ سنیے، حضرت سیدنا صدیق جن کا 22 تاریخ کو عرس مبارک گیا۔ کون صدیق اعظم؟ مردوں کے اندر پہلا کلمے پڑھنے والے صدیق اعظم۔ کون صدیق اعظم؟ وہ صدیق اعظم جو آقا نے حیاتی میں جنت کی بشارت فرمائی، وہ صدیق اعظم۔ کہو سبحان اللہ۔ کون صدیق اعظم؟ یار غار ہے میرے صدیق اعظم۔ کون صدیق اعظم؟ مدینہ شریف میں آقا کے ساتھ جو رہے وہ صدیق اعظم۔ کون صدیق اعظم؟ حتیٰ کہ جنگ بدر میں آقا کے ساتھ میں رہے وہ صدیق اعظم۔ کون صدیق اعظم؟ جنگ خندق میں آقا کے ساتھ میں رہے وہ صدیق اعظم۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ سیدنا صدیق اعظم اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماں یا باپ 2 میں سے ایک کی قبر پہ جو بیٹا جاتا ہے اور بیٹا جانے کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کرے، کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم
انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. کہو سبحان اللہ. ارے ہم نے علم سیکھا نہیں. آقا فرماتے ایک ایک ارب پہ اللہ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے اور 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ نے اگر سورہ یاسین شریف پڑھی ماں یا باپ کی قبر پر تو کتنا ثواب سنیے. آقا فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو ایک سورہ یاسین پڑھتا ہے نا اللہ 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. کہو سبحان اللہ. یہاں سبحان اللہ بولو کہ جنت میں الگ درخت پیدا فرما دے گا, وہ بھی سونے کے تنے والا. کیا کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا, دیکھا بھی نہیں ہوگا, ایسا سونے کے تنے والا درخت اللہ پیدا فرما دیتا ہے سبحان اللہ کہنے پر. تو 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب. لیکن سیدنا صدیق اعظم جس کے لیے مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں کہ صدیق اعظم ہیں جس کے دل میں صدیق کا محبت ہوگی نا اسی کو چٹھی لکھ کے دے گا اور وہ پل صراط پار ہو جائے گا. کہو سبحان اللہ. وہ سیدنا آقا فرماتے کہ میں نے علم صدیق اعظم کو میرا عطا فرما دیا. کہو سبحان اللہ. وہ سیدنا صدیق اعظم ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب تم سورہ یاسین پڑھو گے تو اللہ تبارک و تعالی 10 قرآن شریف پڑھنے کا ثواب تو عطا فرمائے گا, لیکن تمہیں یہ ثواب ملے گا کہ ایک فرشتہ اعلان کرے گا کہ لوگوں سنو, یہی ہے بندہ اللہ کا جو اپنے ماں باپ قبر کو سورہ یاسین پر اللہ نے اسے بخشش عطا فرما دی ہے. کہو سبحان اللہ. تو ماں باپ کی قبر پہ جایا کرو. دوسرے حدیث سنی حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے کہ جو جمعے کے دن فرائیڈے دن میں جو بھی قبرستان جاتا ہے ماں یا قبر باپ کی قبر پہ تو کھڑا رہتا ہے نا اللہ حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. کہو سبحان. اور عمرے کا بھی ثواب عطا فرما دیتا ہے. کہو سبحان اللہ. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی. پھر ایک خواجہ کی بات پھر غوث پاک کی بات, لیکن پہلے بات سنیے. عیب چھپا لو. ہمارا کام کیا ہے؟ عیب ظاہر کرنا. اب جو عیب چھپاتا ہے اسے کیا ملے گا سنو. شیخ فرماتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا. 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال 30 سال 30 سال. آج ہماری باؤنڈری والی مکڑ قبرستان جاؤ تو باؤنڈری ہے, پجارا کا جاؤ تو باؤنڈری ہے, چاکے تو باؤنڈری ہے, پاری بند. پہلے ایسا نہیں تھا. اب ان کے سرکار جو تھے انہوں نے کہا کہ سڑک بنائی جائے. کیا سڑک بنائی جائے؟ تو سڑک بنے, اندر نکلی قبر. لیکن قبر نکلی نا تو وہ کفن بھی تر و تازہ تھا. کہو سبحان اللہ. کفن میں داغ نہیں تھا. تو جس کی تھی, جس کے رشتہ دار وہ قبر وہ عورت کی تھی, اس کا سور زندہ تھا. کہا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا میری عورت کی ہے, میری بیوی کی. تو کہا اس کے کفن کو داغ نہیں ہوگا. کون سا عمل کرتی تھی؟ کیا تہجد گزار تھی؟ قرآن کی تلاوت کرتی تھی؟ تو سور رونے لگ گیا. کیا رونے لگ گیا؟ روتا روتا گاؤں والے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کیا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ اس کا عمل تو نہیں تھا. جب پہلی رات ہوئی نکاح کی تو میں نے اسے سچ بتا دیا کہ میں تیرے قابل نہیں ہوں. کیا میں تیرے قابل نہیں ہوں, ملاقات نہیں کر سکتا. تو اس نے کسی کو بتایا نہیں. کیا پوری زندگی اس نے بسر کی تو اس نے صبر کیا. میرا عیب چھپا, اللہ مجھے جنت عطا فرما دی. سبحان اللہ. 30 برس کے بعد کفن میں داغ نہیں لگا. تو یہ عیب چھپانے کی بات ہے. اب دیکھو حسد کیا رنگ لاتی ہے. پر یہ درود شریف اللہم صلی علی. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. جو حسد نہیں کرتا نے آقا نے اسے جنت کی بشارت دی ہے. میرے آقا تشریف فرمائے, صحابہ کرام کا مجمع ایک طرف, صدیق اعظم, عمر فاروق اعظم, عثمان غنی, مولا علی, صحابہ کرام کا مجمع ہے. آقا نے فرمایا میرے صحابیوں اب اس گیٹ سے جو آئے گا وہ جنتی ہے. کہو سبحان اللہ. یہ علم غیب اعلیٰ اسی کو عرض کرتے. اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نیا ہو بلا, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کرو. آج علی صاحب حسین صاحب آ جاؤ, درود شریف پڑھیے. اللہ آ جاؤ صاحب.
تو آقا نے بسا جو بھی آئے گا اب اس گیٹ سے مسجد نبی شریف کے جنت کی بشارت. تو موڑ کے صحابہ کرام نے حاجی صاحب موڑ کے دیکھا صحابہ کرام نے تو ایک شخص تھے. پھر دوسرا روز ہوا رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب جو آئے گا گیٹ سے وہ جنت کی اسے بشارت دے رہا ہوں. کہو سبحان اللہ. میرے آقا جنت بانٹ رہے اس لیے کہ جنت کے مالک کیا اللہ نے بنا دیا. خالق اللہ لیکن مالک آقا کو بنا دیا اللہ نے کہ یہ جنت کے مالک, جاؤ جنت کے مالک تم. تو اب دوسرے روز بھی وہی صحابی آئے, وہی شخص آئے, سب حیران. جب تیسرا روز ہوا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اب جو آئے گا گیٹ سے وہ جنتی. کہو سبحان اللہ, جنتی ہے. تو حضرت عبداللہ کہتے میرے دل میں خیال آ کہ یہ کیسی عبادت کرتے, کون سا عمل کرتے اسے پوچھوں. تو یہ گئے, کہا کہ حضرت میں آپ کی ملاقات کے بعد آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے رہو. تو حضرت عبداللہ ان کے گھر رہے. ایک روز ہوا, دو روز دیکھتے کہ مزدوری کرتے اور اس کے بعد نماز پڑھتے وقت کے ساتھ اور رات کو لیٹ جاتے. پھر وہی عمل. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سوچتے کہ یہ ایسا تو عمل نہیں کرتا, آقا نے جنت کی بشارت. تو پھر حضرت عبداللہ سے رانا گیا تو کہا میں چلتا ہوں گھر پہ. تو کہا آئے تھے تم, کیوں آئے تھے, آئے کیوں تھے یہ بتاؤ, تمہارا مقصد کیا تھا. کہا کہ میں عمل دیکھ رہا ہے کہ آپ کون سا عمل کرتے ہو. کہا کیوں. کہا کہ آپ 3 روز تک آئے مسجد نبی کے گیٹ سے, آقا نے 3 روز تک بشارت دی جنت کی. کیا جنت کی بشارت دی. تو اب وہ صحابی کہتے بات یہ کہ مجھ میں عمل تو نہیں ہے لیکن 2 باتیں ہیں. کیا 2 باتیں ہیں. آقا نے بشارت دی ہے جنت کی لیکن 2 باتیں مجھ پہ. کہا کیا. کہا ایک تو میں حلال کماتا ہوں اور جب سے مجھے سرور آیا ہے, سمجھداری آئی ہے, میں نے کبھی کسی حسد نہیں کی. کہو سبحان اللہ. تو آقا نے ارشاد فرما دیا جو حسد سے پاک ہو جائے گا اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا. پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی. اب ولی کی خدمت سے کیا ملتا ہے. ماں باپ کا ذکر ہوا, ولی کی. پھر ایک ماں کی خدمت سے کیا ملا یہ بتاؤں گا. میرے غوث اعظم, میرے غوث پاک روزانہ, نوٹ کرو, روزانہ 4000 ولایت عطا فرماتے تھے. کہو سبحان اللہ. روزانہ 4000 ولایت عطا فرماتے تھے. یہ میرے غوث پاک کا روزانہ دستور تھا. وہ پیروں کے پیر روشن جمیل غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی کی بارگاہ میں ایک شخص آیا مرید کا, سرکار کوئی کام کیجیے, کوئی کام دیجیے. میرے غوث پاک کہتے جاؤ باہر اور جتنے لوگ آئے اسے وضو کراؤ. کہو سبحان اللہ. اور پانی پلاؤ. آقا فرماتے کہ جو پانی پلاتا ہے نا ہمارے محرم میں پلاتے, باقی دنوں میں نہیں ہوتا. ارے عام پانی پلاؤ, ثواب کیا سنیے. آقا فرماتے ہو بار بار پانی پلا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا, گناہ معاف ہو جائے گے اور ایک ایک قطرے پر اللہ 1000 نیکیاں عطا فرمائے. تو وہ اب ان کی چھاپ ہو گئی, لقب ملا کے وضو والے بابا. جتنے لوگ آئے پانی پلائے اور وضو کا پانی دے. 1 سال ہوا, 2 سال ہوئے, 3 سال ہوئے, 4 سال ہوئے, 5 سال ہوئے, حتیٰ کہ 10 سال, 20 سال, 40 سال کا عرصہ گزرا. پانی پلایا. کیا 40 سال تک پانی پلایا, لوگوں کو وضو کرایا. یہ غوث پاک کے کہنے پر, کیا پیر کے کہنے پر. آپ تو ایک پیر کی بات مانتے ہیں دوسری بات نہیں مانتے, ماں باپ کی ایک بات مانتے دوسری بات نہیں مانتے. ارے سوچو, میرے غوث پاک نے ایک بار کہہ دیا کہ جاؤ پانی پلاؤ, سب کو وضو کراؤ, جتنے مہمان آئے. 40 سال تک. اب 40 سال ہوئے تو سوچتے ہیں کہ میں نے 40 سال تک سرکار غوث پاک کا کہنا مانا, اب میرا مرتبہ کیا ہوگا. کیا ہے 40 سال تک میں نے خدمت کی مہمانوں کی, تو میرا مرتبہ کیا ہوا. سوچتے سوچتے کھڑے ہو گئے اور تفریح کے لیے تھوڑا نکلے. تو وقت کے 2 کتب کی ملاقات ہوئی. یہ جانتے نہیں کہ کتب ہے, نہ یہ جانتا ہے کہ یہ غوث پاک کے مرید ہے. 2 کتب کی ملاقات ہوئی. کہاں جا رہے ہو. کہا جنگل کی طرف. تو پانی والے بابا کہتے میں بھی چلوں. کہا چلو چلو. تو جاتے رہے. ایک دن گزر گئے, بھوک لگی. تو وہ کہتے ہیں غوث پاک کے مرید پانی والے بابا, وضو والے بابا کہ مجھے تو پانی چاہیے, کھانا چاہیے. کہا ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے. تو کہا میں آپ کا مہمان ساتھی دار ہوں, آپ اللہ کے مقبول بندے دعا کر دیجیے.
تو ایک قطب نے دعا کی اور سجدے میں سر رکھا، آسمانی کائنات سے کھانا آیا. کہو سبحان اللہ. یہ اللہ والوں کی شان ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے لیے منو سلوہ نازل، عیسیٰ اللہ کے لیے دسترخوان بھیجا. آج رسول پاک کی امت کے لیے جنت سے کھانا آ رہا ہے، آسمانی کائنات سے کھانا آ رہا ہے. اب کھانا کھا لیا تینوں نے، ایک ایک تھالی آ گئی، پانی کا پیالہ آ گیا، آگے بڑھے آگے بڑھے آگے بڑھے، دن گزر گیا. پھر بھوک لگی. غوث پاک کا مرید کہتے ہیں حضرت مجھے بھوک لگی ہے. کہ اب کل تو کھلا دیا، تو کہنے ایک بار اور. دوسرے ولی نے دعا کی، سجدے میں سر رکھا، آسمانی کائنات سے کھانا آیا. کہو سبحان اللہ. 3 تھالی آئی. اب پھر چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے. آجا حضرت سبحان اللہ. مولانا خطیب امام مجید مسجد سبحان اللہ. آجا تشریف رکھیے. درود شریف پڑھیے. اللہ آئے تو میں بھی انشاءاللہ مختصر 15 منٹ دوں گا. آ جاؤ، میرا وقت کاٹ کے حضرت کو کتاب کرنا ہے. میں 10 منٹ کر لوں انشاءاللہ، ایک واقعہ کر دوں. درود شریف پڑھیے. اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. عرض یہ کرنی ہے کہ 2 روز گزر گئے، تیسرا روز ہوا. اب شام کا وقت ہوا، لگی بھوک. تو میرے غوث پاک کا مرید نے کہا کہ دیکھو آپ نے کل بھی منگوایا آسمانی کائنات سے کھانا، ایک روز آپ کا، ایک روز اب پھر منگا دو. کہا آپ کی باری ہے. کیا کہا؟ اب یہ تو کچھ دعا بھی مانگنا نہیں جانتا تھا. پانی پلایا 40 سال تک غوث پاک کی بارگاہ میں، دعا بھی مانگنا نہیں جانتا تھا. اب یہ دونوں ولی، دونوں وقت کے کتب سے کہا نہیں اب تمہاری باری ہے، دیکھو ہم نے منگوا لیا، تمہاری باری ہے. اب یہ روتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، آیا دعا کرتا ہے، سجدے سے سر اٹھاتا ہے. تو پہلے کتب نے دعا کی تھی نا تو ایک ایک تھالی آتی تھی، اب 2 تھالی آئی. کہو سبحان اللہ. پہلا 3 آتی تھی، اب 6 آئی. تو وقت کے دونوں کتب حیران ہو گئے. یہ تو کہتا تھا میں کچھ عبادت نہیں کرتا، کچھ جانتا نہیں ہوں، دعا مانگنا نہیں آتا. اب یہ 2 تھالیاں آئی تو سب کے لیے. تو بتایا کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے تو ایک ایک تھالی ہم دعا کی تو سجدے میں گئے، تیرے پاس 2 ایسا عمل کون سا کرتا تھا؟ کہ میں تو کچھ عمل جانتا نہیں تھا. تو کہا کیا دعا کی؟ کہ میں نے دعا کی کہ اے اللہ ان دونوں جس کا صدقہ مانگا ہے اسی صدقے میں جنت سے کھانا عطا فرما. کہو سبحان اللہ. آسمانی کائنات سے کھانا عطا فرما. تو وہ دونوں کتب کہتے ہیں تم جانتے ہو نے کس کا صدقہ مانگا؟ نہیں. کہا کہ غوث پاک کی بارگاہ میں جو بیٹھتا ہے نا، پانی پلاتے پانی والے بابا جنہوں 40 سال تک پانی پلا، انہوں نے اسی کا صدقہ مانگا تو اللہ جنت کا کھانا بھیجا. کہو سبحان اللہ. کہا وہ جانتے ہو وہ کون ہے؟ کہا میں ہی تو محمد شیخ وہی میں ہی ہوں. کہو سبحان اللہ. میرا ہی نام شیخ محمد رحمت اللہ تعالیٰ ہے. اب سجدے میں گئے کہ اے مولا میں نے غوث پاک کی خدمت کی، میرا اتنا پاور، اتنا مرتبہ، اتنا عظمت والا ہو گیا کہ میرے صدقے میں کھانا مانگا جاتا ہے. صدقہ مانگا ہے تو آسمانی کائنات سے کھانا بھیجتا ہے. تو ولی کی خدمت کرنے سے اللہ آسمانی کائنات سے کھانا بھیج دیا کرتا ہے. پر یہ درود سے آخری بات کا تو خواجہ کی اللہم صلی اللہ انشاءاللہ حضرت کتاب کرے فضل. اس لیے کہ عرس آتا ہے. میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء کرم نواز خواجہ خواجگاں عطائے رسول. کون ہے عطائے رسول؟ جو حسنی بھی حسینی بھی ہے. کون غریب نواز؟ جو ماں کے پیٹ میں اللہ اللہ کا ذکر کرنے والے. کون غریب نواز؟ ماہ نور فرماتے میرے بیٹے غریب نواز میرے پیٹ میں تھے تو لا الہ الا اللہ کی آواز آیا کرتے تھے. کہو سبحان. کون غریب نواز جب باغ میں جائے تو قرآن پاک کی تلاوت کرے تو جنات قرآن سن میں آیا کرتے تھے. کون غریب نواز؟ وہ میرے خواجہ جن کا قرآن تو سنتے تھے جنات میرے خواجہ کی خدمت کرا کرتے تھے. خواجہ خدمت کر، وہ میرے خواجہ کے نواز عطائے رسول نائب مصطفیٰ نائب طہ یاسین نائب اولین آخرین. وہ میرے خواجہ ہندوستان میں آئے. وقت مختصر ہے، صرف وقت 5 منٹ لوں گا. میرے خواجہ ہندوستان میں آئے تو انا ساگر ہم کہتے ہیں، انا ساگر پر میرے خواجہ اللہ اللہ کرتے رہے. بابا بختیار کاکی ہے اور میرے خواجہ کے اور بھی مرید ہیں. لیکن رام دیو جو بڑا جادوگر تھا، اجمیر اس کا نام تھا کیا، تو اس کے اسسٹنٹ اس کے شاگرد آئے خواجہ کے پاس. تو میرے خواجہ نماز پڑھ رہے تھے. کیا؟ میرے خواجہ نماز پڑھ رہے تھے تو وہ جادوگر آئے رام دیو کے شاگرد اور غریب نواز کے مرید پر جادو کیا. تو کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی بے ہوش گر گیا. اللہ اکبر. میرے خواجہ نماز پڑھ رہے. وہ جادوگروں نے کہا کہاں ہے وہ فقیر، کہاں ہے؟ تو کہا غریب نواز کے مریدوں نے کہ یہ نماز پڑھ رہے. پھر
جادو ڈالا تو پھر آگ گرا مرید غریب میرا تو میرے خواجہ نماز پڑھ رہے. اللہ جب میرے خواجہ نے نماز سے سلام پھیرانا فارغ ہوئے دیکھا کیونکہ دائیں گرا ہے کوئی بائیں گرا ہے کوئی بے ہوش گرا ہے. اللہ اکبر. میرے خواجہ آ گئے جلال میں, غریب نواز سلطان ہند آ گئے جلال میں. آپ نے یہ سنا کہ مکہ شریف میں مولا کل مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کو آقا نے بستر پہ لوٹایا اور پھر 40 کافر تھے اور میرے آقا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, یاسین والقرآن تلاوت کی اور مٹی پہ دم کیا کنکریوں پر اور کافروں پر ڈالی تھی. سب اندھے ہو چکے تھے. آج میرے خواجہ ہند کے راجہ سلطان اولیاء جلال میں آ گئے اور ریتی اٹھائی, اٹھانے کے بعد قرآن پڑھا اور دم کیا. جتنے بھی جادوگر تھے نا رام دیو کے اس پہ ڈال دیا, وہ جادوگر جتنے تھے وہ پتھر بن گئے. کہو سبحان اللہ. یہ میرے خواجہ کی کرامت اور یہ میرے خواجہ کا جل تھا کہ تمام جتنے جادوگر پتھر بن گئے. کہو سبحان اللہ. یہ ہے میرے خواجہ سلطان ہند. جب رام دیو کو پتہ چلا آیا کہ میرے جتنے ساگرد تھے وہ تمام پتھر بن گئے, اللہ پتھر بن گئے, تو آیا وہ جلال میں. میرے خواجہ مسکرا رہے, کیا میرے خواجہ مسکرا رہے. آؤ رام دیو آؤ. جب رام دیو آیا خواجہ فرماتے ہیں اپنے مرید سے بابا سے پانی لاؤ پانی. جب پانی لائے گئے کیا میرے خواجہ نے گھوٹ پاڑا پانی پیا اور رام دیو کو تو بھی پی لے. کیا کہا رام دیو کو تو بھی پی لے میرا تھوڑا پانی بچا ہوا. تو رام دیو نے پانی پیا تو سب روشن ہو گیا. قدر گرا خواجہ مجھے کلمہ پڑھا دو. کہو سبحان اللہ. میرا دل روشن ہو گیا. خواجہ مجھے کلمہ پڑھا دو. میرے خواجہ کا پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی, بدلتی ہزاروں کے تختے دیکھیے. بولنے کے لیے بہت لیکن وقت نہیں ہے میرا. 15 منٹ کا وقت دے. دعا کرے مولا مرحوم حاجی بھائی کی تو بخششی عطا فرما. بولنے میں خامی ہے تو محرما. جتنے لوگ آئے سبھی کو مکہ شریف مدینہ شریف بغداد شریف بیت المقدس شریف جانے کا موقع عطا فرما. گھر والوں جو کچھ جیسے تو قبول عطا فرما. تمام گھر والوں کی عمرہ میں برکتیں عطا فرما. بیمار ہے تو شفائے کاملہ فرما. آپ کو روانہ شریف کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.